السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ تو ہم لوگوں کے؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، اور آج ہم بات کریں گے کہ جو ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کا آیا رزلٹ جو لسٹ ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے پورٹل پہ یا نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اگر جن اسٹوڈنٹس کی اپلیکیشن ویریفیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہے ان کا نیکسٹ پروسیجر کیا ہوگا۔ تو سمپلی ہم چلتے ہیں اپنے بی ایس این نرسنگ کالج کے جو پورٹل ہے اس کے اوپر، اور میں آپ کو لائیو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ کا بھی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہے تو اس کو آپ کیسے اس پرابلم کو حل کریں گے، اور آپ کیسے پتہ آپ کو چلے گا کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سمپلی گوگل پہ جانا ہے، وہاں پہ بی ایس این نرسنگ ایڈمیشن کا جو پورٹل ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے۔ نارملی آپ کو پتہ ہے یہ PNAS پنجاب نرسنگ ایڈمیشن سسٹم کو آپ سمپلی جا کے کلک کریں گے، وہاں پر اس کو آپ اوپن کریں گے۔ اگر میں آپ کو دوبارہ دکھا پاؤں اپنی اسکرین کے اوپر تو آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ یہ سارا سسٹم کیسے ورک کرتا ہے۔ تو سمپلی آپ یہاں پہ آئیں گے، اپنا پنجاب نرسنگ ایڈمیشن سسٹم کو اوپن کریں گے، اور آپ سمپلی لینڈ ہو جائیں گے اپنے جو آپ کا پورٹل ہے اس کے اوپر، اور آپ نے یہاں پہ سمپلی جا کے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ ایک لاگ ان پیج شو ہوگا جس پر آپ دیکھ رہے ہیں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے انگلش اور اردو دونوں میں۔ فرسٹ آف آل ہم پڑھتے ہیں انگلش والا کہ The process for BSN generic morning and evening has been started. Please log in to your profile and select the college and desired date from available slots for amendment, and visit the selected college along with original documents. The deadline of this amendments is December 18۔ اور یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ صرف اور صرف اسی صورت میں کروا سکتے ہیں کہ آپ کا جو نیئر بائی کالج ہے آپ وہاں پر اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے جائیں، وہاں پر ڈاکومنٹ ویریفائی کروائیں، اور وہیں سے آپ کو وہ آپ کے ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کر کے دوبارہ اپلوڈ کریں گے آپ کے ڈاکومنٹس پورٹل کے اوپر۔ اگر آپ سمپلی آتے ہیں نیچے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک اور انہوں نے ٹیب ایڈ کیا ہے کچھ 1-2 دن ہی پہلے، جو کہ ہے ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹ لسٹ۔ جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہو تو یہ تمام تر جو لسٹ ہے ان اسٹوڈنٹس کی جن کی جو کہہ لو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ اسی پہلے کو کھولیں تو یہ سمپلی آپ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک علیزہ کوثر نام کی کینڈیڈیٹ ہیں جن کے فادر کا نام نصر اللہ خان ہے، اور جس کا یہ ای میل ہے، ان کا فون نمبر ہے، ان کا CNIC ہے، اور یہ کہہ رہا ہے ریزن آف ریجیکشن۔ یہاں پر آپ کو ریزن بھی بتائی جا رہی ہے کہ کس وجہ سے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہوئی ہے۔ تو ان کینڈیڈیٹ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہوئی ہے۔ ID card is not original, domicile not attached, and FSC board not match۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی جو بھی آپ کا نام ہوگا آپ یہاں پر سمپلی جا کے سرچ کریں گے، لائک ایک میں نام سرچ کرتا ہوں جسٹ فار ایگزامپل، لائک میں نے عمار سرچ کیا تو یہ ڈفرینٹ نیمز آ گئے یہاں پہ، اور اگر میں دیکھنا چاہوں کہ ان کا کیا ریزن تھی تو سمپلی آپ کو ریزن بھی یہاں پہ شو ہو رہی ہے، یہ دیکھیں۔ تو اس کے علاوہ اگر بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ پورٹل پر لاگ ان کر کے بھی اسے خود اپلوڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو لاگ ان کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ سمپلی یہاں پر ہمارے لاگ ان ڈیٹیل مانگ رہا ہے، میں سمپلی لاگ ان ڈیٹیل اس کو دیتا ہوں۔ اپنے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، اپنا جو پاسورڈ ہے وہ نہیں بھولنا، اور جب آپ لے کے جائیں گے اپنے ڈاکومنٹس اپنے نیئر بائی انسٹیٹیوٹ میں تو اپنا ای میل اور اپنا ID کا پاسورڈ کائنڈلی ضرور ساتھ لکھ کے لے جائیے گا۔ اور ایک ضروری بات کہ جو آپ کا قریبی انسٹیٹیوٹ ہے اس میں صرف اور صرف ایک دن کے اندر 100 درخواستیں ویریفیکیشن پروسیس کرنے
کی ان کو اجازت ہے 1 دن کے اندر۔ اگر آپ دیکھیں پورٹل کے اوپر تو وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر آپ کی درخواست کسی وجہ سے مسترد ہو گئی ہے تو برائے مہربانی اپنی درخواست میں تصحیح کے لیے قریبی ادارے اور تاریخ کا انتخاب کریں۔ آپ کا منتخب ادارہ 1 دن میں مخصوص تعداد میں 100 درخواستیں تصحیح کرنے کا مجاز ہے۔ آپ کی منتخب شدہ تاریخ میں تصحیح کی جانے والی درخواستوں کی تعداد آویزاں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہوں نے کہا تو ہے کہ نا کیسے یہاں پہ اپلائی کریں گے گورننس کے لیے، تو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ آپشن ملا ہے اپلائی گورننس کا۔ یہاں پر آپ جا کے آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس انسٹیٹیوٹ میں جا کے اپلائی کرنا ہے۔ سمپلی میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کون کون سے انسٹیٹیوٹس ہیں، کیونکہ میں یہاں پر راولپنڈی میں رہ رہا ہوں تو میں راولپنڈی میں ہی دیکھوں گا کہ کون کون سے انسٹیٹیوٹس یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ تو یہاں پہ سمپلی اگر میں دیکھوں تو کالج آف کیمو ہاسپٹل لاہور ہے، اس کے علاوہ جو میرا سب سے نیئرسٹ ہے وہ ہے نرسنگ ہولی فیملی ہاسپٹل ہے، پھر بے نظیر بھٹو شہید ہاسپٹل ہے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد کے جو ہاسپٹلز وہ اوپن ہیں میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اسلام آباد میں، اور یہاں پہ ایک ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے راولپنڈی میں، وہ بھی یہاں پہ اویلیبل ہے۔ تو سمپلی ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے جائیں گے گوگل کے اوپر، ٹھیک ہے، اور آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے گوگل پہ جا کے اس انسٹیٹیوٹ کا نام لکھنا ہے جس پر آپ اپنی جو ویریفیکیشن ہے وہ کروانے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ اب یہاں پہ ہمارے نزدیک راولپنڈی کے کچھ انسٹیٹیوٹ پڑھ رہے ہیں، تو میں اگر اسی کو سلیکٹ کروں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل راولپنڈی، تو میں یہاں پہ ڈی ایچ کیو لکھوں گا، ڈی ایچ پی ہاسپٹل راولپنڈی۔ تو میں دیکھوں گا گوگل کے اوپر کہ کون سا ہمارے نزدیک پڑ رہا ہے سب سے، تو آپ نے بالکل ایسا ہی سرچ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سا انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کو سب سے نزدیک پڑ رہا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کسی انسٹیٹیوٹ کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو کائنڈلی یہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ اس جگہ کو سلیکٹ کریں جو آپ کے بالکل نزدیک ہو، تاکہ آپ وہاں پر جلدی جائیں اور جلدی جا کر وہاں پر جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ جلدی سے ویریفائی ہو جائیں۔ تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہاں پہ ڈی ایچ کیو بہت دور پڑ رہا ہے ہمیں۔ اور یہاں پہ بے نظیر بھٹو ہے، اور اس کے علاوہ ہے کالج آف نرسنگ ہولی فیملی۔ تو اس میں سے آپ کا جو بھی نیئرسٹ کالج ہو آپ اس کو سلیکٹ کیجیے گا۔ میں آپ کو ایک دفعہ نام ٹیلی کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر جو ٹاپ کالجز یہاں پہ ابھی آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کالج آف نرسنگ کیمو ہاسپٹل لاہور، پھر کالج آف نرسنگ ایف جی ایم یو سر آغا سر چنجا ریم ہاسپٹل گنگا رام، یہ آئی تھنک، اور پھر کالج آف نرسنگ امیر الدین لاہور جنرل ہاسپٹل ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے لاہور کے اندر۔ اس کے علاوہ ہولی فیملی ہے راولپنڈی کے اندر۔ اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہے راولپنڈی کے اندر۔ اس کے علاوہ کالج آف نرسنگ الائڈ ہاسپٹل ہے فیصل آباد کے اندر۔ اس کے علاوہ نشتر ہاسپٹل ہے ملتان کے اندر۔ اس کے علاوہ وکٹوریہ ہاسپٹل ہے بھاولپور کے اندر۔ اس کے علاوہ نرسنگ سروس ہاسپٹل ہے لاہور کے اندر۔ اس کے علاوہ دا انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ اینڈ ہیلتھ لاہور کے اندر ہاسپٹل ہے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ کے اندر علامہ اقبال میموریل ہاسپٹل ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ڈیرہ غازی خان، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل مظفر گڑھ۔ اس کے علاوہ ڈی ایچ کیو کالج شیخ زائد ہاسپٹل رحیم یار خان۔ اس کے علاوہ وہاڑی میں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے۔ اس کے علاوہ راجن پور میں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے لیا کے اندر۔ تو آپ نے یہ سارے دیکھ لینے ہیں جو آپ کو بہتر لگے۔ تو یہاں پر فار دا سیک آف پرپس میں یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل راولپنڈی۔
اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا ڈیٹ کہ کیونکہ نارملی آج 14 ڈیٹ ہے تو ہم کل ہی جائیں گے یہاں پر، تو کل کی ڈیٹ سلیکٹ کرتے ہیں اور اسے کرتے ہیں سیو کرتے ہیں اس کا ڈیٹا. تو اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بکڈ ہو چکی ہے فور سلیکٹڈ ڈیٹ اینڈ لوکیشن. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ پھر دوبارہ اپنے مینول پہ آ گیا ہے، اور آپ بڑی ایزیلی جا کے یہاں پر اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ویریفائی کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو اس دفعہ میرٹ ہے آج بڑی آپ کہہ لیں گڈ نیوز ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں اپلائی کیا ہے، اور میری سسٹر نے بھی اپلائی کیا ہے. تو کائنڈلی آپ اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا اگر آپ نے اپلائی کیا ہے، اور میری سسٹر کے لیے بھی کہ ان کا ایڈمیشن ہو جائے. اور گڈ نیوز یہ ہے اس بار کہ جتنے بھی اس دفعہ کینڈیڈیٹس ہیں وہ بڑے پر امید ہیں، اور ہمیں کچھ اسٹیٹس کہہ رہے ہیں میرٹ رزلٹس کے کہ میرٹ جو ہے اس دفعہ وہ لو رہے گا. کیونکہ ایک وجہ یہ تھی کہ رزلٹس اس طرح سے اچھے نہیں آئے جس طرح سے پچھلے سال کو آئے ہیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال سے اس بار نسبتاً جو کوٹا ہے وہ بوائز اور گرلز کا بالکل سیم ہے. 3000 سیٹیں ہیں گرلز کے لیے اور 3000 سیٹیں ہیں بوائز کے لیے، اور پچھلی دفعہ کی نسبت اس دفعہ سیٹیں زیادہ ہیں. اور اس دفعہ امید کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کے نمبر 800 سے اوپر ہیں وہ پر امید ہو سکتے ہیں کہ ان کا نام میرٹ لسٹ میں آ سکتا ہے. تو دعائیں کیجئے، امید رکھیے، اور میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے، میری ویڈیو پہ کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اور تھینک یو فار ایوری ون. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں ایک قیمتی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ. تھینک یو.